میں اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر جاگنگ کر رہی تھی اور میں بھی اسی ٹریک پر دوڑنے لگا۔ نہ میں نے اس سے بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے، مگر کئی بار ہماری نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو بے اختیار نظریں جھکا لیتا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اس کی یہ مختصر سی مسکراہٹ میرے پورے دن کو ہی خوبصورت بنا گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید قسمت مجھے کسی نئے سفر پہ لے کے جا رہی ہے۔ اس دن تو کوئی ہماری بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر گھر واپسی پر میرے ذہن میں صرف اسی کا خیال آ رہا تھا۔ بس ایک ہی سوال تھا کہ کل کیا میں اس سے مل سکوں گا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق اس سے پہلے ہی پارک میں پہنچ گیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نظریں بار بار پارک میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کل جب میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے بال لمبے، جسم بہت ہی خوبصورت، اس کی آنکھیں گدلی اور چہرے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ اور اس پر اس کی وہ گوری رنگت۔ جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کا جسم کافی فٹ لگ رہا تھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، بار بار لگاتار اسی کے بارے میں سوچنا مجھے کیوں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ نارنجی رنگ کے ٹریک سوٹ میں دوبارہ میری نظروں کے سامنے آ گئی۔ وہ آج بھی ہلکی سی مسکراہٹ لے کر پارک میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس دن پہلی بار میں نے اس کو ہلکا سا مسکرا کر دیکھا تھا۔ آج میں بس خاموشی توڑ کر اس کا نام پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے بہت ساری ہمت جمع کی اور جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے اسے مخاطب کیا۔ سلام کرنے کے بعد دوسرا کوئی لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، آپ یہاں روز آتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، جی تقریباً روز ہی آتا ہوں۔ اس کی بات بہت ہی سادہ تھی مگر اپنائیت سے بھری ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ یونیورسٹی کی طالب علم ہے۔ کتابیں پڑھنا اور صبح جاگنگ کرنا اسے بہت پسند ہے۔ آج کے دن میں ہم نے کافی باتیں کی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اجازت لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں بھی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور جب میں گھر واپس آیا تو بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب بھی اس کے بارے میں سوچتا تو عجیب سی بے چینی ہوتی۔ رات کو میں سونے کے لیے اپنے بیڈ پر لیٹا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے سوچا کہ آج جب صبح جاؤں گا تو اس کا نمبر ضرور لے لوں گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں اسے پسند کرنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ مگر یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا۔ دل میں عجیب عجیب وسوسے تھے۔ کبھی کبھی انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے اپنے دل و دماغ کے ہاتھوں کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اگلے دن جب میں پارک میں پہنچا اور میں نے اس کا انتظار کیا، کچھ دیر تک تو وہ نہ آئی، لیکن جب وہ آئی تو اس نے سفید رنگ کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور اس بار میرے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ میرے کافی قریب بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آج وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کی نظریں صاف بتا رہی تھی کہ اسے الفاظ نہیں مل رہے۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ کیا بات ہے، آج تم کافی زیادہ خاموش لگ رہی ہو اور اس طرح بینچ پہ بیٹھ گئی ہو، کیا جاگنگ نہیں کرنی؟ وہ اپنے کچھ یونیورسٹی کے معاملات میں پریشان تھی۔ کچھ اسائنمنٹس رہتی تھیں اور کوئی کام بھی رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ پریشان تھی تھوڑا۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، میں نے بھی MBA کر رکھا ہے۔ وہ یہ بات سن کر مجھ سے کافی زیادہ امپریس ہوئی۔ میں نے کہا، پڑھائی کے سلسلے میں اگر تم میرے گھر آنا چاہو تو آ سکتی ہو، یا چاہو تو مجھے اپنے گھر بلا لینا۔ اس نے کہا، ہاں شام کو آپ میرے گھر آ کر مجھے تھوڑی سی ٹیوشن دے دیجیے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھر کا ایڈریس دیا، میرے گھر کے کافی قریب تھا، اور اپنا فون نمبر بھی خود ہی دے دیا، مجھے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے مجھ سے اجازت لی اور کہا کہ آج جاگنگ رہنے دیتے ہیں، ہم پھر کبھی جاگنگ کر لیں گے، آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، آپ بس شام کو میرے گھر آ جائیے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، آخر وہ موقع آ ہی گیا جب میں اس سے دوبارہ مل سکوں گا، اور اب کی بار پارک کے بجائے اس کے گھر میں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ شام کا انتظار بہت زیادہ تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کب شام ہوگی اور کب میں اس کے گھر جاؤں گا۔ اس کی وہ معصومیت اور دلکش مسکراہٹ کہیں نہ کہیں میرے دل پر وار کر گئی تھی۔ میں شام کو اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں وہ بالکل اکیلی ہے، کوئی دوسرا شخص اس کے گھر میں موجود نہیں ہے۔ مجھے کافی زیادہ حیرانگی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ اس پہ اس نے کہا کہ ہاں میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ماموں نے میری پرورش کی ہے، آج کل وہ ملک سے باہر ہیں، میرے امی ابو کا انتقال تبھی ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، اسی لیے میں آج کل گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، مامی کا بھی کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اس نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔
پڑھائی کرنے کے لیے وہ اپنی کتابیں لے آئی اور میں اسے سوال سمجھانے لگا۔ سوال سمجھاتے سمجھاتے مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا، اس کا وہ سمجھنے کا انداز اور اس کی وہ مسکراہٹ۔ میں نے کہا فائزہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس نے مجھے اپنی تنہائی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس گھر میں کتنی اکیلی ہے، ہر وقت اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دیتی ہے، لیکن آج کل اسے یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر احساس ہوا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ اکیلی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کا کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ وہ لمحہ اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ جس لڑکی کو میں اتنا پسند کرنے لگا ہوں وہ میرے اتنے قریب بیٹھی ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فائزہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے کہا میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی آپ کو اتنا پسند آ جائے اور ایسا لگے کہ آپ اس سے برسوں سے ملتے آئے ہیں؟ جب میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا تو مجھے آپ سے بہت زیادہ اپنائیت ہوئی تھی اور اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو اپنی مشکل بتاؤں گی۔ فائزہ کی یہ سب باتیں مجھے اتنا لبھا رہی تھی کہ مجھے اس سے اور بھی زیادہ پیار ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبایا اور اس نے بھی مجھ سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، جس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بھی مجھ سے اپنائیت مانگ رہی ہے۔ میں نے فائزہ کو کہا کہ تم اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تمہارا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو؟ اس نے کہا کہ ایک اکیلی لڑکی اس دنیا میں جہاں پر بھی رہے وہ اکیلی ہی ہوتی ہے اور میں نے تو بچپن سے ہی اکیلے پن کو سہا ہے۔ اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروانے کے لیے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، مگر فائزہ کی گرفت کی شدت بہت زیادہ تھی۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر رکھا تھا اور وہ رو رہی تھی، جس کے بعد مجھے مکمل طور پہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ہی ہوں جو فائزہ کو اس اکیلے پن سے نجات دلوا سکتا ہوں۔ میں نے کہا فائزہ تم پریشان مت ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فائزہ نے جب یہ بات سنی تو وہ چونک گئی۔ اس نے کہا کہ آپ ایک اکیلی لڑکی سے شادی کریں گے؟ جس میں نے اسے کہا ہاں فائزہ، میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں اور شاید اسی وجہ سے میں آج تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ تمہیں بتانا چاہتا تھا اور تمہارے گھر والوں کو بھی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن سے میں نے تمہیں پارک میں دیکھا تھا میں اسی دن سے صرف اور صرف تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں تم سے شادی کرنا چاہوں گا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں فائزہ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی، خوب مستی کی۔ وہ دن میری زندگی کا انتہائی خوبصورت دن تھا جب ایک ایسی لڑکی مجھے ملی تھی جسے میں پسند کرتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے مجھے کوئی بھی لڑکی اس طرح پسند نہیں آئی تھی اور فائزہ مجھے اتنی بھا گئی تھی کہ اس کے علاوہ میرا دل ہی نہیں تھا کہ کسی اور لڑکی کی طرف دیکھوں بھی۔ اور ویسے بھی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اب فائزہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، فائزہ کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو اور خوبصورت بناؤں گا۔ کچھ عرصے بعد فائزہ کی یونیورسٹی مکمل ہو گئی اور پھر میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں بھی ایک اچھی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ مالی حالات سے میں بالکل سٹیبل تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو کہ اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ اب فائزہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور میں بھی فائزہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کو حسین بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے سبق سکھاتی ہے جو ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ فائزہ کا وہ پہلی دفعہ دیکھنا اور پہلی دفعہ مسکرانا مجھے آج تک یاد ہے۔ میری محبت میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اور فائزہ اب اکیلا پن بھی محسوس نہیں کرتی ہے۔ آج کی کہانی یہی ختم ہوئی۔ جاتے ہوئے میری گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔